عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلباء، آج کا یہ اجلاس تاریخی اجلاس ہونا چاہتا ہے. آج کی رات تاریخ کا حوالہ بننا چاہتی ہے، اس لیے کہ آج کا یہ جلسہ اللہ کے کلام کے نام پر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان حفاظ سے اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام حافظ ہے، الحافظ. اللہ ان سے اتنا خوش ہے کہ اپنا نام ہی اٹھا کر کے ان کو دے دیا. کسی اور کتاب کے یاد کرنے والے کو حافظ نہیں کہا جاتا ہے. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن یاد کیا جاتا ہے تو اللہ خوش ہو کر کے اپنا نام ہی دے دیتا ہے اور ان کو آج سے حافظ کہا جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں. آپ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ایک صحابی نے ایک ہرن کا شکار کیا، اس کو باندھ رکھا ہے اپنے گھر کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ ہرن کہہ رہی ہے: السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، وہ ہرن نظر آ رہی ہے. آپ اس کے پاس گئے اور وہ ہرن آپ کو دیکھ کر رونے لگے. اے اللہ کے رسول، آپ کے صحابی نے میرا شکار کر لیا ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، یعنی مجھے ذبح ہونا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، اسی لیے میرا شکار کیا گیا ہے. لیکن میری آپ سے درخواست ہے، میرے بچے ہیں جو پہاڑ کے اس طرف ہیں، میں یہ چاہتی ہوں، وہ بھوکے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے ان بھوکے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکا وعدہ، پکا وعدہ، چھوڑ دیتے ہیں اس کی رسی کو. وہ چلی جاتی ہے، آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اپنے بھوکے بچوں کو وہ دودھ پلاتی ہے اور اس کے بعد چھلانگ لگاتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رسی سے باندھ دیتے ہیں اور وہی تشریف فرما ہو جاتے ہیں. کچھ دیر میں اس ہرن کے شکار کرنے والے صحابی بھی آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. آپ ان سے فرماتے ہیں: یہ ہرن مجھے ہدیے میں دے. صحابی کہتے ہیں: اے اللہ کے رسول، میری جان آپ کے اوپر قربان ہو، یہ ہرن آپ کے لیے. آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد اس کی رسی کو چھوڑتے ہیں آپ
اور رسی اس کے گلے سے ہٹا دیتے ہیں، فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، تم نے سچا وعدہ کیا تھا، سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے، جاؤ تمہاری سچائی کی وجہ سے تم نے وعدہ کیا تھا بچوں کو دودھ پلا کر واپس آنا ہے، تم واپس آ گئی، تمہارے اس سچائی کی وجہ سے تم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جاؤ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ آزادی کے ساتھ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 14 اور 1500 صحابہ کرام موجود ہیں، پانی پینے کے لیے ختم ہو جاتا ہے، صرف ایک مشکیزہ میں پانی ہوتا ہے، اور وہ مشکیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام آپ کو گھیر لیتے ہیں، آپ وجہ پوچھتے ہیں، معلوم ہوا کہ صرف اتنا ہی پانی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے اور کوئی پانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھوں کو اس میں لگا دیتے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے آپ کے ہاتھوں سے۔ 1400 صحابہ کرام پانی پی لیتے ہیں، وضو بنا لیتے ہیں، وہ پانی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پانی کے اندر کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے۔ مقام زورہ جو کبھی مسجد نبوی سے باہر کا حصہ تھا، لیکن اب مسجد نبوی کے اندر کا حصہ ہو چکا ہے، جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، اس کو بڑھایا گیا، وہاں 300 صحابہ کرام ہیں اور صرف تھوڑا سا پانی ہے، آپ کے وضو کرنے کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنانا شروع کیا، صحابہ کرام نے وہاں بھی آپ کو گھیر لیا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ صرف پانی اتنا ہی ہے، اپنے ہاتھوں کو لگایا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور وہ پانی 300 صحابہ کرام کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، پانی کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھودائی ہو رہی ہے، آپ بھی بھوکے ہیں، صحابہ کرام بھی بھوکے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، حضور کی بھوک کو دیکھ کر کے اپنے گھر گئے اور اپنے گھر والی سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا بکری کا ایک بچہ ہے اور جو کا 1 سا آٹا ہے، 1 سا 3.5 کلو کے قریب کا ہوتا ہے، اور ایک بکری اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور ہزاروں صحابہ کرام موجود ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بھوکے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کھانا بناؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کھانا کھلایا جائے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں آپ جائیے اور حضور کے کان میں آپ کہہ دیجئے تاکہ آپ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ آ جائیں اور کھانا کھا لیں۔ ٹھیک ہے، یہی بات ہوگی۔ آپ گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات کہی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں آپ کی دعوت ہے اور اپنے چند ساتھیوں کو بھی آپ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اعلان فرما دیا کہ چلو جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جاؤ، جب تک میں آ نہ جاؤں تب تک ہانڈی سے سالن کو نکالا نہ جائے اور روٹی پکائی نہ جائے، جب میں آ جاؤں تو سالن نکالا جائے اور روٹی پکائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ اپنے گھر گئے، ان کی اہلیہ تھوڑا سا ناراض بھی ہوئی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ میں آتا ہوں اس کے بعد گوشت نکالا جائے گا، روٹی پکائی جائے گی، ان کو تسلی ہوئی۔ سرکار پہنچتے ہیں اور اس ہانڈی کے گوشت میں اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں اور آٹے کے اندر اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آرڈر کرتے ہیں گوشت کو نکالا جائے اور روٹی پکائی جائے۔ گوشت نکالا جاتا رہا، روٹی پکائی جاتی رہی، 1000 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہیں، ایک رات میں پورا سفر کر لیتے ہیں،
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر ایک چٹان پڑ جاتی ہے، صحابہ کرام اس کو توڑ نہیں پاتے ہیں، بعض صحابہ آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں، ایک کدال مارتے ہیں، وہ چٹان چکنا چور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ مسجد نبوی میں منبر بننے سے پہلے آپ ایک کھجور کی لکڑی جس کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے اس کے سہارے پر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب منبر بنا آپ نے وہاں سے خطبہ دینا شروع کیا تو وہ سوکھی لکڑی رونے لگی اور بچوں کی طرح بلبلانے لگی، اور صحابہ کرام نے اس کی آواز سنی، آپ خطبے سے فارغ ہوئے اور آپ نے اس لکڑی کو اپنے سینے سے لگایا، وہ لکڑی رونا بند کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے۔ آپ کو یہ میں بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی، بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حقیقت میں صحابہ کرام کے اندر حدیث کی روایت کرنے میں سب سے آگے ہیں، 5000 سے زیادہ 5374 حدیثیں آپ نے اکیلے روایت کی ہیں۔ ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی، بار بار اپنی والدہ کو ایمان کی دعوت پیش کرتے تھے لیکن وہ ایمان نہیں لاتی تھی، اور ایک مرتبہ انہوں نے ناراض ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی، روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے اور یہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ کو اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں اور وہ قبول نہیں کر رہی ہے اسلام کو، اور آج تو آپ کو بھی برا بھلا کہہ دیا جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہے، آپ دعا فرما دیں میری والدہ ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ کے والدہ کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ وہاں سے خوشی خوشی واپس ہوئے، گھر پہنچے تو ان کی والدہ غسل کر رہی تھی اور پانی کے گرنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو حضرت ابو ہریرہ سن رہے تھے۔ ان کی والدہ کو ان کے چلنے کی آہٹ سے پتا چلا کہ ابو ہریرہ آ گیا ہے، کہا ابو ہریرہ ٹھہرو۔ غسل انہوں نے کیا، پاک صاف ہو گئی، اور اس کے بعد اسی وقت انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ایمان لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اس طرح کے بے شمار معجزات ہیں۔ مجھے کہنا آپ سے یہ ہے، ان بے شمار معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کا معجزہ ہے۔ وہ معجزات عارضی تھے، ان معجزات کو ہم مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان معجزات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ وہ معجزات عارضی تھے، فانی تھے، آئے گئے، لیکن رسول کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، اور قیامت کے دن تک یہ معجزہ باقی رہے گا، اور اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اور قرآن رسول کی سیرت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول کی سیرت کیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا، حضور کی سیرت قرآن۔ قرآن کی کیا خصوصیات ہیں؟ پہلے تو آپ قرآن کے الفاظ میں سنیے، آپ دیکھیے قرآن کا سب سے پہلا لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم با سے شروع ہوتا ہے، اور آخری لفظ ہے والناس سین پر ختم ہوتا ہے۔ ذرا دونوں کو ملا دیجئے، جس کا مجموعہ بنتا ہے بس۔ مطلب یہ ہے، اے انسانوں قرآن کو تم لے لو، تمہارے نجات کے لیے یہی بس اور کافی ہے۔ لیکن قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے، قرآن کی خصوصیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کے قرآن کے بالکل شروع کہہ لیجیے، میں ایک ایسی کتاب ہوں جس کے اندر شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی کتاب نہیں ہے جو یہ کہے اللہ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر شک و شبہ نہیں ہے، لیکن صرف قرآن کی یہ خصوصیت ہے، قرآن یہ کہتا ہے اللہ نے میرے بارے میں یہ بات فرمائی کہ میرے اندر شک و شبہ نہیں ہے۔
ذالکہ اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے میں کوئی نئی کتاب نہیں ہوں، بلکہ میں وہی کتاب ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے۔ زمانے قدیم کے اندر تورات، زبور، انجیل، ان کے اندر میری بشارت آ چکی تھی۔ میں وہی کتاب ہوں، کوئی نئی کتاب نہیں ہوں۔ جو پہلی کتابوں نے مجھے پہلے ہی میرے بارے میں بتلا دیا تھا، میں وہی کتاب ہوں، کوئی نئی کتاب نہیں ہوں، اور میرے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ میرا کام ہے ہدایت کرنا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ اللہ سے ڈرنے والے چونکہ زیادہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ فرمایا گیا ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے میں ہدایت کا ذریعہ ہوں۔ لیکن خاص طور سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، کتاب اللہ پر، ان کے بارے میں یہ کہا گیا جن کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ نے خود بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ جنت کو نہیں دیکھا، جنت پر ایمان لاتے ہیں۔ جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو متقیوں کی پہلی صفت ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، فرائض، واجبات، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے متقیوں کی دوسری علامت۔ اور تیسری علامت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو مال عطا کیا اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ متقیوں کی آگے صفت بیان کی جا رہی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقی وہ لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام پر اتاری گئی، تورات، زبور، انجیل، اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ متقی کون لوگ ہیں؟ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، آسمانی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے صراط مستقیم پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو قرآن کی خصوصیت کیا ہوئی؟ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھا جائے اور آخری کتاب سمجھی جائے اور اس کو خوب پڑھا جائے، اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی شک و شبہ اس کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن جب پڑھا جائے تو سب لوگ خاموش رہو، غور سے سنو، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ایسے موقع پر۔ ابھی قاری صاحب قرآن کریم پڑھ رہے تھے، طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ قرآن پڑھتے رہتے، ہم سنتے رہتے اور فائدہ حاصل کرتے رہتے۔ آپ بھی جھوم گئے، پوری مجلس جھوم گئی۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے، قرآن طاق پر سجانے والی کتاب نہیں ہے، قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور قرآن کس طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کو کیسے پڑھتے تھے آپ دیکھیے۔ پورے رمضان کے اندر ایک ختم رات میں، ایک ختم دن میں، اور 3 ختم تراویح کے اندر 63 قرآن مکمل ہوتا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے، سجا کر رکھی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ آپ کے ایک شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب ان کے والد ان کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لائے تو وہ حافظ نہیں تھے، اور امام صاحب کے ہاں بہت سی شرطیں تھیں ان کے درس میں شامل ہونے کے لیے۔ ایک شرط حافظ ہونے کی بھی تھی، اور وہ شرط امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں پائی جاتی تھی۔ وہ واپس چلے گئے، ان کا داخلہ نہیں ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد آئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے، میرا داخلہ قبول کر لیا جائے۔
ایک ہفتے میں قرآن اتنا پڑھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک ہفتے میں حفظ قرآن ہو گئے۔ یہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن جو ہے وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، امام ابو بکر شعبہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بڑے زبردست امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کوئی کام خلاف شریعت نہیں کیا، 30 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ میں قرآن مکمل کرتا ہوں۔ ان کی وفات کا وقت قریب آیا، ان کی بہن رونے لگی تو انہوں نے کہا روتی کیوں ہو؟ ذرا مکان کے اس گوشے کی طرف دیکھو جہاں 18,000 مرتبہ میں نے قرآن مکمل کیا ہے، اور یہ قرآن میرے لیے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میدان محشر برپا ہوگا، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اس کی گرمی سے ہر شخص کا بھیجا اس طرح سے کھولے گا جیسے کہ ہانڈی کے اندر گوشت پکتا ہے۔ سورج اتنے اوپر ہے، گرمی کا زمانہ ہوتا ہے، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہی سورج جب سوا نیزے پر آ جائے گا تو گرمی کا کیا حال ہوگا؟ سچ فرمایا گیا یہی حال ہوگا۔ ہانڈی میں جیسے گوشت پکتا ہے اس طرح سے گرمی کی وجہ سے ہم لوگوں کا حال ہوگا۔ میرے بھائیوں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، خاندان کے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس انسان اپنے بیوی، باپ، بچے، کنبہ، قبیلہ، بھائی ہر ایک سے دور بھاگے گا۔ ایسے نازک موقع پر جب کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، سرکار فرماتے ہیں دو چیزیں انسان کے کام آئیں گی، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزے یہ بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام رب انی منعتہ الطعام والشراب فی النہار فشفینی فیہ، یہ روزے جو ہم رمضان کے اندر رکھتے ہیں، جن کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ ان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، اور یہ روزے بولیں گے رب انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار فشفینی فیہ، اے اللہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دن میں کھانے پینے کو چھوڑ دیا تھا تیری رضا کے لیے، اے اللہ ان بندوں کے سلسلے میں، ان روزے داروں کے سلسلے میں میری سفارش قبول کر لیجیے۔ اس کے بعد قرآن کھڑا ہوگا، یقول القرآن رب انی منعتہ النوم باللیل فشفینی فیہ، قرآن کھڑا ہوگا، اللہ دن میں تو تلاوت کرتا ہی کرتا تھا، لیکن رات میں میرے پڑھے جانے کی وجہ سے، میرے سنے جانے کی وجہ سے یہ اپنی نیند کو قربان کر دیتا تھا۔ تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے 20 رکعت، لمبی نماز پڑھی جاتی ہے، اور حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں، سب لوگ سنتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ اپنی نیند کو میری وجہ سے اس نے قربان کر دیا تھا، اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں میری سفارش قبول کر لیجیے۔ اس کے بعد حدیث کا آخری لفظ ہے فیشفعان، پھر ان دونوں کو سفارش قبول کر لی جائے گی۔ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کی وجہ سے بہت سزا ملی۔ ایک مرتبہ ان کا زمانہ ہے اور وہ ایک جگہ سے وضو فرما رہے تھے، ان کے زمانے کے اندر ایک مشہور ڈاکو تھا اور بڑا زبردست بدنام زمانہ تھا۔ جب آپ وضو کر رہے تھے تو وہ بھی تھوڑے سے فاصلے سے اپنے ہاتھ کو دھو رہا تھا۔ وہ ڈاکو تھا، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، لیکن جب امام وضو کر رہے تھے وہ اپنا ہاتھ دھل رہا تھا تو اس کے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو میرے ناپاک ہاتھ دھلے جا رہے ہیں اور ناپاک پانی کا اثر ان کے وضو بنانے تک پہنچ جائے۔ وہ رک گیا، پیچھے ہٹ گیا، قرآن کی وجہ سے ان کا احترام کیا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا ڈاکو کا۔ خواب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے،
تو اس سے پوچھا گیا کیا بھائی؟ بہت سب گناہ میں نے کیا تھا، ایک عمل میں نے کیا تھا، اللہ نے قرآن کے احترام کی وجہ سے، قرآن کی عظمت کی وجہ سے مجھے نجات دے دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کے معانی کو بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مقبول بنایا، اتنا مقبول بنایا کہ آج ایک بڑا طبقہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق انہوں نے مسائل بتلائے ہیں اس کے مطابق عمل کرتا ہے، ان کی تقلید کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہمارے اکابر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ خود حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ نہیں تھے اور دارالعلوم قائم ہو چکا تھا، اور پہلے بحری جہاز سے لوگ حج کرنے جایا کرتے تھے۔ بڑا مجمع تھا جہاز کے اندر اور کوئی قرآن سنانے والا نہیں تھا۔ مولانا کو احساس ہوا کہ چھوٹی تراویح ہو، ٹھیک نہیں ہے قرآن نہ سنا جائے۔ حضرت نے ہمت کیا، روزانہ ایک پارہ پڑھتے تھے، یاد ہو جاتا تھا اور وہی تراویح کے اندر سنا دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ادھر ادھر جانے کا ماحول نہ بنائیں، آپ غور سے سنیں۔ انتہائی قیمتی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو یہ بتلائے کہ مجھ کو صرف پاک صاف لوگ چھو سکتے ہیں، لیکن صرف قرآن نے بتلایا مجھے پاک صاف بھی لوگ چھو سکتے ہیں، ناپاک لوگ مجھ کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو پاک صاف ہی لوگ چھو سکتے ہیں، ناپاک لوگ اس کو چھو نہیں سکتے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، قرآن کی خصوصیت ہے جو بتلائے مجھ کو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، مگر قرآن نے کہا تنزیل من رب العالمین، مجھ کو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، اس کے قبضے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو یہ بتلائے کہ اس کو اللہ کی طرف سے کس مہینے کے اندر اتارا گیا، مگر قرآن نے بڑے کھلے اور صاف لفظوں میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا بابرکت مہینہ جس کے اندر مجھ کو اتارا گیا ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو یہ بتلائے کہ مجھ کو کس دن اتارا گیا ہے، مگر قرآن نے اس کو بھی بتلایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ مجھ کو شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر اتارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آپ دیکھیے لیلۃ القدر کے اندر اتارا، لیکن حسب ضرورت، حسب موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، اور سب سے اخیر میں جو آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ آیت آخری آیت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ مفسر قرآن ہیں، وہ ترجمان القرآن ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ، اور سب سے اخیر میں جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ ہے۔ سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ اقرا کی چند ابتدائی آیتیں ہیں، تو سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ اقرا کی چند ابتدائی آیتیں ہیں، اور سب سے اخیر میں جو آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہے، اور سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی سورہ فاتحہ ہے، سب سے اخیر میں جو مکمل سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجے کی ضرورت ہے، اور آپ کے استنجا جانے سے پہلے وضو کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آپ استنجا کے لیے تشریف لے گئے، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے وضو کرنے کا انتظام کر دیا، پانی لے آئے، اور آپ جب لوٹے استنجے سے تو آپ کا دل خوش ہو گیا، اور دل کی خوشی میں آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے، اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما۔ رسول نے دعا کی، وہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین بن گئے۔ قرآن کریم کے بہت سے مفسرین ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ محدثین اور مفسرین نے ایک باریک بات لکھی ہے، اگر کسی کی دعا لینی ہو تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دو کہ اس کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایسا کام کیا کہ حضور کا دل خوش ہو گیا، اور آپ نے خوشی سے دعا دی اور دعا قبول ہو گئی۔ تو دعا لی جاتی ہے، دعا کرائی نہیں جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے۔ آپ جس سے چاہتے ہیں دعا لینا، اس کے ساتھ ایسا اچھا معاملہ کر دی کہ وہ دل سے دعا دینے پر مجبور ہو جائے، اور اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ کمال حاصل کر لیا، اور تھوڑی دیر کے اندر رسول کے زبان سے کلمات نکلے اور اللہ نے قبول کیا، اور وہ رئیس المفسرین بن گئے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی ایک خصوصیت ہے، کسی کی ایک خصوصیت نہیں ہے۔ باطل کے سامنے عربوں کو اپنی عربی پر بڑا ناز تھا، قرآن نے ان عربوں کو مخاطب کیا اور کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تمہاری ماں نے اگر تمہیں دودھ پلایا ہے، تم کو اپنی عربیت پر ناز ہے، تو مجھ جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور قرآن نے بھی چیلنج کر دیا، تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں، تم جن کو چاہو بلا لو، اور سب مل کر کے چاہو کہ مجھ جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو آگے قرآن نے وضاحت کر دی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ نہ ماضی میں تم سے ایسا ہو سکا ہے، اور نہ مستقبل میں تم ایسا کر سکتے ہو۔ تمہاری ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا ہے تم قرآن کا مثل بنا سکو، اور قرآن جیسی صورت تم لا کر کے پیش کر سکتے ہو، ایک صورت نہیں پیش کر سکتے۔ قرآن نے یہ وضاحت کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ تو قرآن کی وہ خصوصیت ہے جو قرآن کے الفاظ میں آپ نے سنا۔ آپ یہ نہیں سنے ہوں گے کوئی کتاب یہ چیلنج کرے کہ میرے ساتھ باطل کی آمیزش نہیں ہے، لیکن قرآن نے اللہ کے کلام سے یہ ثابت کیا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ باطل نہ تو میرے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ باطل کی آمیزش، باطل کی ملاوٹ اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ابھی امام صاحب یا اناؤنسر صاحب یہ بات کہہ رہے تھے، قرآن کے سلسلے میں قرآن سینہ بسینہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو دیا، حضرت جبریل نے منتقل کیا حضور کی طرف، حضور نے منتقل کیا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے اپنے سینوں سے منتقل کیا تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور سلسلہ وار یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ اور ہمارے بنیادی استاد، سب سے پہلے استاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ بتاؤ، رسول خود فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ظاہر ہے استاذ رسول اللہ ہے، تو طلبہ بھی تو رہے ہوں گے جن کا کوئی نام ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ استاذ ہو اور طلبہ نہ ہو۔ قرآن نے طلبہ کا نام دیا اولئک حزب اللہ۔ استاذ کون ہے؟ رسول اللہ ہے، اور طلبہ کا نام قرآن نے جو دیا ہے، اور حضور کے شاگردوں کا جو نام ہے، حضور کے شاگردوں کا نام اللہ نے دیا حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت۔ تو طلبہ کا نام کیا ہو گیا؟ حزب اللہ۔ اور استاذ کا نام کیا ہے؟ رسول اللہ۔ ظاہر ہے کوئی کورس رہا ہوگا، کوئی نصاب رہا ہوگا،
جو استاذ نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہوگا وہ کورس اور وہ نصاب کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خطبے کے اندر میں نے وہ حدیث پڑھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اللہ کے رسول نے للکارتے ہوئے پوری امت کو فرمایا، امتیوں میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان ایک نصاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو ہے کتاب اللہ اور دوسرے ہے سنت رسول اللہ۔ تو یہ کتاب اللہ جو بچوں نے پڑھا، سنت رسول اللہ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ یہ وہ نصاب ہے، یہ کورس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک تم ان دونوں کو پڑھتے رہو گے، ان کے مطابق چلتے رہو گے، صراط مستقیم پر ہوگے۔ اگر اس نصاب کو چھوڑ دیا، اس کورس کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا یا سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا تو تم ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے۔ آج ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتاب اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، سنت رسول اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سچے پکے مسلمان وہ ہیں جو قرآن کے احکامات کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہی سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ کو یہ بتاؤں، قرآن کی زبان کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو یہ بتائے کہ مجھے کس زبان کے اندر اتارا گیا ہے، لیکن قرآن نے یہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا تاکہ تم سمجھو۔ مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک عربی عبارت نقل کی ہے، میں وہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے پوری عربی عبارت نقل کر دوں، اور وہ عربی عبارت ہے انزل اشرف الکتب باشرف اللغات علی اشرف الرسل بسفارت اشرف الملائکہ وکان ذلک فی اشرف بقاع الارض وابتداء انزاله فی اشرف شهور السنہ وهو رمضان فقبل من كل الوجوه۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ انزل اشرف الکتب، اشرف الکتب یعنی قرآن کریم کو، اشرف اللغات یعنی عربی زبان کے اندر، اشرف الرسل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اشرف الملائکہ یعنی حضرت جبریل کے واسطے سے اتارا گیا، اشرف البلاد یعنی مکہ مکرمہ کے اندر اتارا گیا، اشرف شہور السنہ یعنی رمضان مبارک کے اندر اس کو اتارا گیا۔ گویا قرآن کریم ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ غور سے سنیے، کتاب بھی سب سے افضل ہے، جس زبان کے اندر اتارا گیا عربی زبان، وہ زبان بھی سب سے افضل ہے، جس پیغمبر پر اتارا گیا وہ پیغمبر بھی سب سے افضل ہے، جس فرشتے کو واسطہ بنایا گیا قرآن کے لانے میں وہ فرشتہ بھی سب سے افضل ہے، جس رات کے اندر اس کو اتارا گیا لیلۃ القدر وہ رات بھی سب سے افضل ہے، جس شہر کے اندر اتارا گیا مکہ مکرمہ وہ شہر بھی سب سے افضل ہے، جس مہینے کے اندر اتارا گیا رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ بھی سب سے افضل ہے۔ گویا کہ قرآن جہاں بھی لگتا ہے اور جس سے بھی جڑتا ہے وہ سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ قرآن اللہ نے اپنے کلام کو حضرت جبریل کو دیا تو وہ سید الملائکہ افضل الملائکہ بن گئے، وہی قرآن رسول اللہ کو دیا تو رسول اللہ افضل الانبیاء بن گئے، وہی قرآن عربی زبان کے اندر آیا تو افضل اللغات اشرف اللغات وہ زبان بن گئی۔ اسی زبان کا اسی قرآن کا جب تعلق مکہ مکرمہ سے ہوا تو مکہ مکرمہ اشرف البلاد ہو گیا۔
تو اب جب جتنے واسطے ہیں قرآن کے، جتنی کڑیاں ہیں، وہ سب سے افضل ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ جتنے سلسلے ہیں سب سے افضل ہیں، تو جو اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہوں گے وہ بھی سب سے افضل ہوں گے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کو حافظ ہو جائے تبھی یہ فضیلت ہو، حافظ ہو جائے تو یہ فضیلت ہے ہی۔ ناظرہ پڑھ لے، ناظرہ پڑھانے والا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کے معانی کو کوئی پڑھا رہا ہے، قرآن کے احکامات کو کوئی سکھا رہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا وہ مصداق ہے۔ یہ حدیث عام ہے، صرف حافظ کے لیے نہیں ہے، یہ میں آپ کے ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم عام ہے، کوئی بھی ہے قرآن کو اگر وہ پڑھتا اور پڑھاتا ہے، ایسے علوم پڑھاتا ہے جو قرآن کے لیے معاون ہے، وہ بھی سب سے افضل ہے۔ تابع اور متبوع کا حکم ایک ہوتا ہے، یہ تمام علماء اس بات کو جانتے ہیں، جو متبوع کا حکم ہوتا ہے وہی تابع کا حکم ہوتا ہے۔ قرآن تک پہنچانے والے جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق ہیں۔ اور ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب صادق شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے یہ تفسیر فرمائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت نے یہ بھی فرمایا، جو یہ کہا جاتا ہے یقال لقاری القرآن، قرآن کے قاری سے یہ کہا جاتا ہے، وقرا ورتا کی یہ حدیث ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے سے یہ کہا جائے تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہ ہرگز، حافظ تو اس کے مصداق ہیں ہی، حافظ اس کے مصداق ہے۔ ناظرہ پڑھنے والا بھی اگر قرآن خوب پڑھتا ہے تو اس سے بھی یہ کہا جائے گا، قرآن پڑھنے والا ہے اس سے بھی یہ کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور تو چڑھتا جا، اور اسی طرح سے ترقی کرتا جا۔ اور قرآن کی کسی طرح سے بھی خدمت کرنے والا کوئی آدمی ہے تو وہ لقاری قرآن وقرا ورتقی، تو پڑھتا جا تو چڑھتا جا۔ تو یہ مفہوم بھی عام ہے، اس حدیث کا مفہوم بھی عام ہے، ہم نے صرف خاص کر لیا ہے حافظ کے لیے، ہم نے خاص کر لیا ہے ناظرہ پڑھنے والے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے، ہم تو اپنے اوپر قیاس کرنے لگتے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت کو اللہ کے واسطے تنگ نہ کیجیے، محدود نہ کیجیے، اللہ کی رحمت غیر محدود ہے۔ اس لیے جو بھی قرآن کی خدمت کر رہا ہے، جس شکل میں بھی کر رہا ہے، وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان ھذا القرآن ان اللہ یرفع بھذا القرآن اقواما ویذر بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کا احترام نہیں کرتے، قرآن کو ذلیل کرتے ہیں، تو خود بھی ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کر دیتا ہے اور ایک بڑے طبقے کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ اور قرآن تو آپ یاد رکھیے، جو قرآن سے لگ جاتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن سے لگ جاؤ تو نجات پانا یقینی ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کی خدمت کرنے والا اور قرآن سے لگنے والا تو کسی بھی طرح سے محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث بھی میں نے خطبے کے اندر پڑھی، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، عربی کے الفاظ ہیں لا حسد الا علی اثنین، اور بعض روایتوں میں ہے الا فی اثنین، لا حسد الا علی اثنین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار۔ قابل رشد دو آدمی ہیں، ایک آدمی وہ ہے
جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نواز دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو آدمیوں کی طرح ہر ایک کو بننے کی تمنا کرنا چاہیے. وہ دو آدمی کون ہیں؟ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نواز دیا، حافظ قرآن بنا دیا، قاری قرآن بنا دیا، عالم قرآن بنا دیا، عامل قرآن بنا دیا. تو یہ ایسا آدمی ہے کہ ہر ایک کو رشک کرنا چاہیے کاش کہ میں بھی اس طرح سے ہو جاؤں. اور دوسرا وہ آدمی ہے جس نے مال کمایا حلال طریقے سے اور حلال جگہوں پر خرچ کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر آدمی کو ایسا مالدار بننے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، حلال کمانا چاہیے اور حلال جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے. نہ یہ دیکھنا چاہیے رات کا وقت ہے، نہ یہ دیکھنا چاہیے دن کا وقت ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے میں اس کی طرح سے بن جاؤں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده. کچھ لوگ ہیں اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کا دور کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے. ایسے لوگوں کا شمار اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں، یعنی فرشتوں میں ایسے لوگوں کا شمار ہوتا ہے. ایک بات اور بتا دوں، قرآن صرف الفاظ کو یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، قرآن صرف تلاوت کر لینے کا نام نہیں ہے. قرآن کی جو تعریف کی گئی ہے، بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کے صدر جمعیت جو بہت بڑے باپ کے بیٹے موجود ہیں اور پورے صوبے کے جمعیت کے صدر بھی ہیں اور بڑے مدرسے کے ذمہ دار بھی ہیں اور بہت سارے علماء کرام ہیں، بہت اچھی استعداد کے یہاں موجود ہیں. ان کے سامنے میں یہ بات کہتا ہوں کہ نور الانوار ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، قرآن میں اس قرآن کی جو تعریف کی گئی ہے اس کے اندر وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا. قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے جان لینے کا نام ہے. قرآن کے الفاظ کا پڑھ لینا بہت بڑی فضیلت ہے. اور من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے. الف ایک حرف ہے، میم دوسرا حرف ہے اور لام تیسرا حرف ہے. اور الف لام میم اگر ہم کہتے ہیں تو 30 نیکیوں کے مالک ہو جاتے ہیں. بہت فضیلت ہے قرآن کے الفاظ کا پڑھنا. لیکن آپ یاد رکھیے حافظ قرآن بن جانا بہت فضیلت ہے، لیکن یہ آدھا قرآن ہے، یہ پورا قرآن نہیں ہے. پورا قرآن یہ ہے کہ الفاظ اور معانی دونوں کو جان لیا جائے. میرے پیاروں عزیزوں، میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں جو 6 حافظ بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ ابھی آپ حافظ قرآن ہیں، ابھی آدھا قرآن کے مالک ہوئے ہیں. آپ عہد کیجئے اور پکا وعدہ کیجئے کہ عالم قرآن بھی بننا ہے، تب پورا قرآن ہوگا. ابھی آدھا قرآن آپ کو ملا ہے. وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا. قرآن الفاظ اور معانی دونوں کے جان لینے کا نام ہے. اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت کھل کر کے یہ میں کہتا ہوں آپ سے، صحابہ کرام کو دیکھیے الفاظ کے ساتھ معانی جانتے تھے. طفیل ابن عمرو دوسی قبیلہ دوس کے سردار ہیں، بڑے زبردست عربی کے جاننے والے ہیں. وہ جب مکہ آئے تو کفار مکہ نے ان کو مجبور کیا کہ تم محمد سے بات مت کرنا، محمد کے کلام کو مت سننا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا مجبور کیا کہ میں بے بس ہو گیا اور عاجز ہو گیا یہ عہد کرنے پر کہ میں محمد سے بات نہیں کروں گا، محمد کے کلام کو نہیں سنوں گا. اور میں نے وعدہ کے مطابق اپنے کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے میں نے کہ میں محمد کے کلام کو نہیں سنوں گا. وہ حج کے موقع پر خانہ کعبہ سے گزر رہے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے، قرآن کی تلاوت اس میں کر رہے تھے. عرب کے شاعر ہیں، زبردست شاعر ہیں،
یہ گزر رہے ہیں تو ان کے دل میں خیال آیا اگرچہ میں نے وعدہ پورا کر لیا ہے لیکن کیوں نہ ہو محمد کے کلام کو سن لوں، میں بھی عربی کا جاننے والا ہوں، اگر یہ کلام اچھا ہے تو قبول کر لوں اور اگر خراب ہے تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ یہ خیال ان کے دل میں آیا اور انہوں نے اپنے کانوں سے کپڑوں کو نکالا اور قرآن کریم کو سننے لگے۔ وہ بھی قرآن اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے، قرآن ان کے دل میں بستا گیا، الفاظ کے ساتھ معانی کو بھی سمجھ رہے تھے، قرآن ان کے دل کے اندر اثر کرتا گیا، رک گئے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ عرض کیا واللہ ما سمعت قولا احسن منہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے اس سے بہتر اور اس سے اچھا کلام میں نے کبھی نہیں سنا تھا، اور فوراً مسلم اسلام۔ یہ ہے قرآن کی خصوصیت اگر الفاظ کے ساتھ معانی کو جانا جائے۔ آپ جانتے کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زبردست قبیلے قریش کے نوجوان تھے، جوان تھے، ان کی بہادری کا چرچا تھا، ان کی دلیری کا ہر طرف چرچا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کے ایمان لانے کے لیے دعا فرمائی تھی، وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی نیت سے تلوار لیے ہوئے جا رہے تھے۔ کسی نے کہہ دیا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، گئے تو دیکھا بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ جلال آ گیا، بہن کو مارا، بہنوئی کو بھی ستایا، لیکن بہن بھی حضرت عمر کی بہن تھی۔ جب یہ بے بس ہو گئے کہ میں نے اتنا مارا تو بھی نہیں کوئی اثر ہوا، تو کہا وہ قرآن جو تم پڑھ رہے تھے وہ لاؤ۔ بہن نے کہا ناپاک ہو، غسل کرو، پاک آدمی اس کو چھو سکتا ہے۔ انہوں نے غسل کیا اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی کوئی ابتدائی آیتیں پڑھی، مشرف اسلام ہو گئے۔ میرے بھائیوں، قرآن ایسا ہے دل کو جیتنے والا ہے، دل کو جیتنے والا ہے۔ قرآن کو دل میں لگا لو میرے بھائیوں، پورا قرآن ہمارے لیے باعث عمل ہے، باعث اکرام ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ اگر آپ تلاش کریں گے سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا اگر خلاصہ آپ دیکھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر خلاصہ آپ دیکھیں گے تو لفظ با اس کے نقطے کے اندر ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ جو لفظ با اس کے نقطے کے اندر ہے، علماء جانتے ہیں با کا معنی ہے الباء للانصاف وہو اتصال الشیء بالشیء، با جوڑنے کے لیے ہے، یعنی با کا کام ہے ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملا دینا۔ با کا کام کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسرے چیز سے جوڑ دینا، ملا دینا، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا۔ اور کیسے جوڑنا؟ اس کے نیچے جو نقطہ ہے، نقطے کی تعریف کیا ہے؟ وہی لا تقبل الشرکۃ اصلا، نقطہ شرکت کو قبول نہیں کرتا ہے، تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں۔ وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائے اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ پورے دین کا یہی خلاصہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محفوظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کو ناظم صاحب سے آپ جانتے ہیں۔ ادارہ بنایا، یہ بچے حافظ نہیں ہو سکتے تھے اگر یہ ادارہ نہ ہوتا، یہ بچے حافظ نہ ہو سکتے تھے اگر ان کے استاد نہ ہوتے، تو استاد بھی قابل مبارکباد ہے اور حضرت ناظم صاحب بھی قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ناظم صاحب جیسے ان کا نام محفوظ ہے، ہر شر ہر بلا سے ان کی حفاظت فرمائے، مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اور زیادہ کام لے۔ اور بچوں، تمہارا کمال حافظ ہونے میں جو ہے وہ تو ہے، لیکن تم سے زیادہ تمہارے والدین کا تمہارے اوپر کرم ہے۔ تمہارے والدین اگر تم کو اس تعلیم کے لیے منتخب نہ کرتے تو تم مدرسے میں نہ آتے۔ اس لیے فرمایا گیا
من قرأ القرآن وعمل به البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس. یہ بچے حافظ ہو گئے، پڑھ لیا، قرآن پر عمل کیا، لیکن ان کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج ایسا ہوگا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت. یہ تو تمہارے والدین کو ملے گا. اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں فما ظنکم بالذی یعمل بہذا. تو تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو خود اس پر عمل کرتا ہے؟ یعنی تمہارا مقام تمہارے والدین کے مقام سے بھی بڑا ہوگا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، تو حضرت ناظم صاحب کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، ان کے مدرسے کو ترقی عطا فرمائے. آپ حضرات مدرسے سے جڑنے والے ہو جائیں، علماء سے محبت کرنے والے ہو جائیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہو جائیں. حضرت مولانا محمد احمد صاحب اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں. میں نے ابھی بتایا ان کے والد ماجد حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم تھے، بڑے جری تھے، حق بات کو کہہ دیا کرتے تھے. میں نے دیکھا ہے جمعیت کے بڑے بڑے اجلاسوں میں دہلی کے اندر، اپنے زمانے تعلیم علمی کے اندر، جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن بڑھاپے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بیان جو عطا کی تھی، بولنے کی جو صلاحیت تھی، وہ منفرد صلاحیت تھی. انہی کے بیٹے ہیں. اللہ کرے وہ تمام خوبیاں مولانا کے اندر منتقل ہوں، اور وہ بیٹا کہلانے کا حق نہیں ہے جو اپنے باپ کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا نہ کر لے. اس لیے اگر خوبیاں نہ ہو تو بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالی حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے خوب کام لے، ان کے ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائے، صوبے کیسے اٹھ کر کے پورے ملک میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے کہنے کو سننے کو قبول فرمائے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب شجال پوری جو بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ کے اس شہر کے بڑے خادم ہیں، 35-36 سال اپنی عمر انہوں نے یہاں گنوائی ہے. 30 سال سے زیادہ تو یہاں ہو گیا، لیکن بتا رہے تھے 89 سے میرا یہاں آنا ہوتا ہے، اور 95-96 سے مستقل طور پر یہاں قیام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، ان کے اولاد کو اللہ تعالیٰ اچھا صلہ دے. آپ حضرات جن کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت نصیب فرمائیں، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.